شیطان بہرحال کوشش کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے ان کو راستے سے بھٹکا دیا جائے. اور یہ بات بھی میں عرض کر دوں آپ بزرگوں سے معذرت کے ساتھ اپنے نوجوانوں سے کہ شیطان بیوقوف نہیں ہے. شیطان ٹائم برباد کرنے کا قائل نہیں ہے. شیطان سب کے اوپر محنت نہیں کرتا، اس لیے کہ صاف صاف روایات موجود ہیں کہ اگر اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو ہمارا کوئی عمل بھی قابل قبول. یہ تو سن رکھا ہے نا آپ نے. نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص روزوں پر روزے رکھتا جائے، نمازوں پر نمازیں پڑھتا جائے، حج پر حج کرتا جائے، کوہ احد کے برابر سونا اور چاندی راہ خدا میں خیرات کرتا جائے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا مظلومیت کے عالم میں قتل کر دیا جائے، علی اگر تمہاری محبت اس کے دل میں نہیں ہے تو ایسا انسان جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا. تو جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، ایسا انسان جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا. تو اب اگر کسی کے دل میں عشق علی نہیں ہے تو وہ چاہے جتنی نماز پڑھے، چاہے جتنا روزہ رکھے. اب ہم کو یہاں آنا تھا اس مجلس میں، اور ہم نے کچھ بدتمیز قسم کے ہوتے ہیں، انہی بدتمیزوں میں ایک میرا بھی شمار کر لیجئے کہ جو ہے وہ پھینکتے زیادہ ہیں، بدتمیزیاں زیادہ کرتے ہیں، بکواس زیادہ کرتے ہیں، کام کم کرتے ہیں. تو ہم نے بھی صاحب جو ہے شور مچا رکھا ہے 3 دن سے، جو وقت بتائیے صحیح وقت پر صحیح وقت پر صحیح وقت پر. تو بیچارے جو ذمہ دار لوگ تھے مجلس کرنے والے، انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے ہم آپ کو صحیح بتاتے ہیں، 8:30 تو اعلان ہے، 9 بجے آپ کو بیٹھال دیں گے. سمجھے؟ یہ ایک جنرلی بات. تو ہم اس حساب سے ایک آدمی کو جو ہے وہ لگ گئی تھی یہ بات کہ یہ بہت ٹائم کرتے ہیں، آج ان کو ایسا کر دیں گے کہ یہ 15 منٹ خود ہی لیٹ ہو جائے، دیکھے کتنا ٹائمنگ کرتے ہیں. تو وہ جہاں سے ہم کو موڑنا تھا وہیں کھڑے ہو گئے، اور ان کو یہ سمجھانا تھا، اتفاق کوئی نہیں تھا، ہم اکیلے آ رہے تھے، تو کہ جیسے ہی یہ ادھر مڑیں گے، ارے نہیں ادھر نہیں، وہ سامنے تھوڑا جائیے گا ایسے داہنے، ادھر ہے وہ باب المراد، کیا نام ہے، باب العوائج، باب المراد. خیر اب وہ وہاں بیچارے جو ہے 8:30 بجے سے کھڑے ہیں کہ پتہ نہیں کبھی آ جائے. اس کے بعد وہ کھڑے کھڑے کیا دیکھا کہ میں آیا بغیر ادھر ادھر دیکھے خود ہی مڑ گیا ان کی طرف، اس طرف. وہ بیچارے اٹھے چلے آئے. تو کسی نے کہا کہ یار تم آدھے گھنٹے سے بیٹھے تھے اسی کام کے لیے، اور جب وقت آیا تو کچھ بولے ہی نہیں. تو آدمی کا کیا جواب کہ میں بیوقوف ہوں، جب وہ خود ہی الٹا چلے گئے تو میں کیوں اپنے کو ظاہر کروں، ہے نا. یہی حال شیطان کا ہے. اس کو پتا ہے کہ بغیر عشق اہل بیت کے کوئی دعا، نماز، عبادت، کار خیر قبول نہیں ہوگا. تو ہم بلا وجہ کیوں نماز سے روکیں، بلا وجہ ہم کیوں عبادت سے روکیں؟ کرنے دو، فائدہ تو ہے نہیں. روکے گا اس کو جہاں نماز سے جنت مل سکتی ہے، روزے سے نجات مل سکتی ہے، کہ اس کے اندر تو عشق علی ہے، کہیں کامیاب نہ ہو جائے، لہذا نماز سے روکو. لہذا جب سمجھیے کہ نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے، سمجھ جائیے محب اہل بیت ہے اور شیطان نے کام شروع کر دیا. اور واقعاً اگر دشمن سمجھتے ہیں شیطان کو تو اس کی ضد میں کھڑے ہو جائیے. اللہ اکبر، صلوات بر محمد.